Welcome to Faruqi and Cat channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم ناظرین اور سامعین، جیسے آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ ماہ رجب المرجب شروع ہیں اور اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہیں، تو سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کو جب وجود دیا، آسمان اور زمین کو وجود دیا، اس کی تخلیق کی، اس کی بناوٹ اور سجاوٹ کی، تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے دنوں اور ہفتوں اور مہینوں کی ترتیب دی. منہا اربعۃ حرم. قرآن میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، احترام والے ہیں. اس میں محرم الحرام بھی ہے، رجب المرجب بھی ہے، شعبان بھی ہیں اور رمضان بھی ہے. اربعۃ حرم. اور ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. پھر محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ برکت دے ماہ رجب میں اور شعبان میں، و بلغنا رمضان، اور مجھے پہنچا دیجئے رمضان المبارک تک، اور مجھے نصیب فرما دیجئے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ. اب میں عرض کر رہا تھا کہ 4 مہینے احترام اور تعظیم والے ہیں. ان مہینوں کے اندر قتل و قتال، لڑائی جھگڑا، اس کی ممانعت تھی. اسلام سے پہلے بھی ان مہینوں کو حرمت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. بہرحال وہ ایک تفصیلی موضوع ہے، پھر انشاءاللہ اس پر بات ہوگی. آج میں جس موضوع کو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں وہ رجب المرجب کے حوالے سے ہیں کہ محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. اے اللہ برکت دے ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں، وبلغنا رمضان، اور مجھے پہنچا دیجئے رمضان المبارک تک. اب آیا یہ مہینہ شروع ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے، لیکن اس مہینے کے اندر آج کل ہمارے معاشرے کے اندر جو معاملات شروع ہیں، جو رسم و رواج شروع ہیں، جو طریقہ کار شروع ہیں، تو قرآن اور احادیث کی روشنی میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. میرے محترم ناظرین، بات کرنے کا مقصد یہ ہے، اس مہینے کے اندر بہت سارے خرافات ہوتے ہیں، بہت سارے بدعات ہوتے ہیں، بہت سارے رسم و رواج ہوتے ہیں، حالانکہ اس مہینے کے اندر ایسی کوئی بات بھی قرآن اور احادیث سے ثابت نہیں ہے. ہر مہینے کی اپنی خصوصیات ہیں، اپنی تعظیم ہے، اپنی برکت ہے. ہم اس کا انکار نہیں کرتے. ہر دن کی اپنی فضیلت ہے، اپنی برکت ہے، اپنی خصوصیت ہے، ہم اس کا انکار بھی نہیں کرتے. لیکن آج کل ہمارے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر جو ماحول، جو فضا قائم اور دائم ہے، تو ہم اس سے اجتناب کریں، اس سے بچنے کی کوشش کریں. دیکھیں، دین کے اندر، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک چیز کو ایجاد کرنا اور اس کے اندر کمی زیادتی کرنا، اسی چیز کا نام تو بدعت ہے. اور کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. بدعت گمراہی ہے. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسے عظیم شخصیات،
عظمت والے شخصیات اور ایسے عظیم گروہ اور جماعت جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا تن من اپنا گھر-بار قربان کرنے کے لیے تیار، اپنے جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے تیار، وہ عاشق رسول صحابہ کرام کی جماعت جب ان سے ثابت نہیں ہے تو ان سے بڑھ کر عاشق رسول ہم تھوڑی ہو سکتے ہیں۔ بھائی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عظیم خلیفہ، امام الصحابہ، حضور کا یار، حضور کا وفادار، حضور کا جانثار، اس سے بڑا عاشق رسول کون ہو سکتا ہے؟ اس عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی امیر المؤمنین ہے، جس کے بارے میں محبوب پیغمبر دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن خطاب یا عمر ابن ہشام، یا اللہ اسلام کی عزت کے لیے، اسلام کے جلال کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے مجھے عمر بن خطاب عطا فرما یا عمر ابن ہشام عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی نے میرے محبوب پیغمبر کے دعاؤں کا جواب دیا تو عمر بن خطاب دیا۔ تیسرے نمبر پر خلیفہ ثالث امیر المؤمنین، جس کے نکاح میں محبوب پیغمبر کی 2 بیٹیاں، جسے عثمان غنی، جسے ذی النورین کہا جاتا ہے، 2 نوروں والا، اس سے ثابت نہیں ہے۔ اس سے بڑا عاشق رسول کون ہو سکتا ہے؟ چوتھے نمبر پر خلیفہ رابع، فاتح خیبر، شیر خدا، حیدر کرار، علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے نکاح میں محبوب پیغمبر کی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ وہ فاطمہ جس نے کہا، فرمایا علی میرے جنازے پر کسی غیر کی نظر بھی نہ پڑے، اندھیرے میں میرے جنازے کو لے کر جانا۔ وہ عظیم خاتون جس کے نکاح میں ہو، اس سے بڑھ کر عاشق رسول کون ہو سکتا ہے؟ جس کی پردے کی بات آئی، پردے کی انتہا یہ ہے کہ شلوار کے اوپر کپڑا لپیٹ دیا کرتی تھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، کہ میرے شلوار پر کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے۔ ہائے ہائے میرے امت کے ماں اور بہنوں، ہمیں پردے کا طریقہ سیکھنا ہو تو ہمیں فاطمہ الزہرا کی زندگی اور سیرت کو پڑھنا ہوگا، اس کی سیرت کو سمجھنا ہوگا۔ بہرحال میرے معزز ناظرین اور سامعین، جو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، عظیم جماعت اور گروہ صحابہ کرام کی جب ان سے ثابت نہیں ہے ایک بات، جب ان سے بڑھ کر عاشق رسول کوئی ہے نہیں اس کائنات میں اور نہ آ سکتا ہے، تو ہم اس مہینے کے اندر اپنی طرف سے رسم و رواج نہ کریں، ہم اس مہینے کے اندر اپنی طرف سے نئے نئے خرافات شروع نہ کریں۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، محبوب پیغمبر نے یہ دعا کی، ہم بھی دعا کریں، اس مہینے کے اندر دعا کریں، یا اللہ مجھے عظیم مہینہ، برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ نصیب فرما، مجھے عطا فرما، مجھے صحت اور تندرستی اور عمر دراز عطا فرما کہ میں اس مہینے تک پہنچ جاؤں، مجھے اس مہینے کے ثمرات اور برکات نصیب ہو۔ یہ دعا کر سکتے ہیں، لیکن لوگ آج کل اس مہینے کے ساتھ کیا کیا واقعات جوڑتے ہیں، کیا کیا خرافات جوڑتے ہیں۔ تو اللہ معاف کریں اور اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے کوئی کمی زیادتی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ مجھے معاف کریں، اور اللہ اس پر عمل کرنے کی اور دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان